بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر زور و شور سے کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ اس کے اندر کیونکہ اس وقت صرف اور صرف انٹرنیشنل فلائٹس الاؤ ہیں، جب یہ اس کی توسیع ہوگی تو اس کے لیے 64,000 کنال رقبہ ایکوائر کیا جا رہا ہے، اور یہ تحصیل فتح جنگ اور اس کے ساتھ گرد و نواح میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ بھی متاثر ہوں گی، اور 12 ایسے دیہات ہیں جن سے زمینیں لی جائیں گی اور یہ اس توسیع منصوبے کے اندر شامل کی جائیں گی۔ تحصیل فتح جنگ کے یہ کچھ موضوعات ہیں جن کے بڑے بڑے خسرے نمبر بھی ہیں، اور یہ کافی بڑی جو ہے وہ رقبہ ہے۔ اس میں 12 دیہات جو ہے وہ شامل کیے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ موزہ بینگو، موزہ کنال، اس کے بعد چک فتو اور دولت شاہ، کنجرے، اس کے بعد گنڈا، کاک چودھری، جنگل، لدھیال، میلو، میاں راشدہ۔ یہ بڑے موضوعات ہیں، ان کے تمام رقبے جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر شامل کیے جائیں گے، اور اس کا جو ڈایاگرام ہے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے سروے مختلف اینگل سے جو ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ایشیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا یہ پروجیکٹ ہوگا، جس میں 64,000 کنال جگہ جو ہے وہ ایکوائر کیے جا رہی ہے، اور اس کے اوپر یہ منصوبہ جو ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد منصوبہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ یہ اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر نہ صرف مسافر بردار طیارے اتریں گے بلکہ کارگو طیارے بھی یہاں اتریں گے، اور یہاں پہ بڑے ویئر ہاؤس بنائے جائیں گے، اور یہاں سے تجارت کا جو حجم ہے اس کو بڑھایا جائے گا، کیونکہ وسط ایشیائی جو ممالک ہیں، خصوصی طور پہ رشین سٹیٹس، چائنا تک یہ ایک سلک روٹ بھی بنائے جا رہے ہیں، بذریعہ بائی روڈ بھی تجارتیں ہوں گی، تو بذریعہ کارگو کے ذریعے بھی یہ یہاں سے جو ہے وہ تجارت کے فروغ کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے۔ حکومت اس منصوبے کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی سے نہ صرف کام کر رہی ہے، بلکہ چائنا اور دیگر ممالک کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں۔ مختلف جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جنہوں نے ہزاروں کنال رقبہ قابو کیا ہوا ہے، ان کی بھی شامت آ چکی ہے، جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ترین ہوں گے وہ تمام ان سوسائٹیوں سے بھی جو ہے وہ یہ لے لیا جائے گا۔ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں پلاٹ لے رکھے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو کلیم کیسے ملے گا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور جو یہ دیہات جتنے بھی ہیں متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ جو ہے وہ آبادیاں ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گی، تو ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے گا، کیا ریٹ ہوگا، اور کیا یہ جو مقامی لوگ ہیں یہ سیٹسفائی ہو جائیں گے، یہ بہت سارے سوالات ہیں اس وقت، کیونکہ گورنمنٹ نے اگر اپنے ریٹ پہ یہ رقبہ بیچا تو ان تمام جتنے متاثرین ہیں جن کے یہ اراضی آ رہی ہے اس توسیع منصوبے میں، ان کو وہ ریٹ نہیں ملے گا جو وہ توقع کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو وہاں پہ اس ایریے کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ ایک کنال کا پلاٹ کروڑ روپے کا بیچ رہے ہیں، اور 80 لاکھ روپے کے بیچ رہے ہیں، 5 مرلے کے بھی پلاٹ جو ہے وہ 60 لاکھ روپے میں بیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ والے ریٹ تو کہیں بھی گورنمنٹ کسی کو بھی اس پہ اکوموڈیٹ نہیں کرے گی، نہ سوسائٹی کو کرے گی، نہ کسی متاثرہ شخص کو کرے گی۔ تو کیا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے جو لوگوں کی کھال ادھیڑی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں سے بھاری بھرکم جو ہے وہ رقمیں وصول کی ہیں اور ان کو سہانے خواب دکھائے ہیں مستقبل کے، کیا وہ یہ پیسہ کیسے ریٹرن کریں گے؟ بہت سارے اس توسیع منصوبے کے اندر ابھی مشکلات کا حکومت کو سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوں گے، اور جو کاشتکار ہیں جن کی زمینیں ہیں جدی پشتی وہ بھی متاثر ہوں گے، پورے دیہات کیونکہ اس منصوبے کے اندر شامل کیے جا رہے ہیں، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ چاہے جو تو وہ کر سکتی ہے۔ اس وقت یہ گورنمنٹ تو بہت سٹرانگ ہے، یہ تو جدھر بھی قدم رکھتے ہیں انہونے کام بھی یہ کر لیتے ہیں،
لہٰذا اس میں کوئی یہ لوگ متاثرین ابھی دیکھیں بہت سارا جو ہے وہ ڈی ایچ اے نے کور کر لیا ہے، اس کا بیریا کا حصہ کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ بیریا کے متاثر فیز 8 اور 7 کے لوگ بہت زیادہ متاثرین میں ان کا شمار ہونے لگا ہے، اور وہ بیچارے اپنے پلاٹ سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی رقمیں بھی ڈبو بیٹھے ہیں، اور بیریا کا جو سربراہ ہے وہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر ملک ریاض جیسا بندہ ریڈار میں آ سکتا ہے تو یہ زمیندار یا یہ لوگ ہیں، یہ جو چھوٹی موٹی سوسائٹیاں ہیں، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے ہیں، جب بھی ریاست چاہے گی یہ لے لے گی۔ لہٰذا یہاں اس ایریے کے اندر ابھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تحصیل فتح جنگ اور جو بالکل ملحقہ، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے سی پیک ہے، موٹر وے ہے، یہ بہت بڑا جنکشن بننے جا رہا ہے۔ راولپنڈی آپ کا فیوچر کا سب سے تجارتی لحاظ سے بڑا مرکز ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اگر اتنا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا تو یہ بہت بڑی توسیع ہو جائے گی، اور یہ ساری تجارت سینٹرل ایشیا تک، اس کے بعد اندرون ملک بھی یہاں جو تجارتی سرگرمیاں وہ تیزی سے فروغ پائیں گی، اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ لوگوں کے جو اس وقت لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں وہ ان کی بھی تعداد کم ہوگی۔ تاہم یہ منصوبہ آیا اپنی تکمیل تک پہنچنے تک یہ حکومت قائم رہے گی۔ یہ کیسے پہنچے گا، اس کے لوگوں کے جو متاثرین ہوں گے ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے گا، یہ بہت سارے ابھی سوالات ہیں جن کے جوابات دینا حکومت کا ہی کام ہے، ریاست کا ہی کام ہے۔ کوئی عام بندہ نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ اس کی کوئی اسسمنٹ کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔